بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ تبوک، غزوے کا سبب، روم و غسان کی تیاریوں کی عام خبر۔ آج یہ دوسری قسط ہے اور وی لاگ نمبر 541 اور صفحہ نمبر ہے 580۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ تک پہنچاتے ہیں کم از کم ایک ویلاگ، اس امید سے، اس آج سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اے رہرو، اے رارو فرزانہ، رستے میں اگر تیرے گلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے تو طوفان ہو۔ ساما کی محبت میں مضمر ہے تنے آسانی، ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت گر ساما ہو۔ پھر بعد بہار آئی اقبال غزل خواں ہو، غنچہ ہے اگر گل ہو، گل ہے تو گلستاں ہو۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم اور اس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ایک ویلاگ۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ دوسری قسط، ایپیسوڈ نمبر 2، ویلاگ نمبر 541، پیج 580، روم و غسان کی تیاریوں کی عام خبریں۔ ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ تبوک، غزوے کا سبب ہم پہلی قسط میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، دوسرا حصہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تو خاک کی مٹھی ہے اجزا کی حرارت سے، برہم ہو پریشاں ہو وسعت میں بیاباں ہو۔ تو جن سے محبت ہے قیمت ہے گراں تیری، کم مایا ہیں سوداگر اس دور میں ارزاں ہو۔ کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لہ تیری، کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لہ تیری، تو نغمہ رنگی ہے ہر، تو نغمہ رنگی، تو نغمہ رنگی ہے، تو نغمہ رنگی ہے ہر گوش پہ عریاں ہو۔ روم و غسان کی تیاریوں کی عام خبریں۔ ادھر مدینہ میں پے در پے خبریں پہنچ رہی تھیں کہ رومی مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن معرکے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے، یعنی اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہمہ وقت کھٹکا لگا رہتا تھا اور ان کے کان کسی بھی غیر مانوس آواز کو سن کر فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ رومیوں کا ریلا آ گیا۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ اسی یعنی سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر ایک مہینہ کے لیے ایلا کر لیا تھا۔ ایلا، واٹ از ایلا؟ ایلا کیا ہے؟ عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا۔ ایلا، 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 ایلا کیا ہے؟ عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا۔ اگر یہ قسم 4 ماہ یا اس سے کم مدت کے لیے ہے تو اس پر شرعاً کوئی حکم لاگو نہ ہوگا، اور اگر یہ ایلا 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے ہے تو پھر 4 ماہ پورے ہوتے ہی شرعی عدالت دخیل ہوگی کہ شوہر یا تو بیوی کو بیوی کی طرح رکھے یا اسے طلاق دے دے۔ بعض صحابہ کے بقول فقط 4 ماہ کی مدت گزر جانے سے طلاق پڑ جائے گی، آٹومیٹیکلی طلاق ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں ایلا۔ اسی سن 9 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر 1 مہینہ کے لیے ایلا کر لیا تھا اور انہیں چھوڑ کر ایک بالا خانے میں علادہ ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام کو ابتداً حقیقت حال معلوم نہ ہو سکی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے، اور اس کی وجہ سے صحابہ کرام میں شدید رنج و غم پھیل گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ایک انصاری ساتھی تھا، جب میں خدمت نبوی میں موجود نہ رہتا تو وہ میرے پاس خبر لاتا، اور جب وہ موجود نہ ہوتا تو میں اس کے پاس خبر لے جاتا۔ یہ دونوں ہی اوالی مدینہ میں رہتے تھے، ایک دوسرے کے پڑوسی تھے اور باری باری خدمت نبوی میں حاضر ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ہمیں شاہ غسان کا خطرہ لگا رہتا تھا، شاہ غسان کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہم پر یورش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ڈر سے ہمارے سینے بھرے ہوئے تھے۔ ایک روز اچانک میرا انصاری ساتھی دروازہ پیٹنے لگا اور کہنے لگا کھولو کھولو۔ میں نے کہا کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے علادہ ہو گئے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ حضرت عمر نے کہا ہم میں چرچا تھا کہ آل غسان ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے گھوڑوں کو نہل لگوا رہے ہیں۔ ایک روز میرا ساتھی اپنی باری پر گیا اور عشاء کے وقت واپس آ کر میرا دروازہ زور سے پیٹا اور کہا کہ کیا وہ عمر سویا ہوا ہے؟ میں گھبرا کر باہر آیا۔ اس نے کہا بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا اور لمبا حادثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ ناظرین، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں، کیونکہ تحریر تھوڑی لمبی ہے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ابھی واقعہ چل رہا ہے۔ حسن و حسین زارا پیارے علی ولی کا، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زارا پیارے علی ولی کا، تھا یقین اس کو صدیق کی ذات پر، ہاتھ حیدر کا صدیق کے ہاتھ پر، جس کو تاج امامت نبی نے دیا، خوش علی کیوں نہ ہو اس کی ہر بات پر، ہے خلافت بلا فصل صدیق کی، علی حیدر نے خود جس کی تصدیق کی، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زارا پیارے علی ولی کا۔